ناظرین، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت مسائل کا ہم گڑھ اس کو سمجھتے ہیں، لیکن جہاں پہ بہت سارے اندھیرے ہیں وہیں پہ ہمیں کہیں نہ کہیں روشنی کی جگمگاتی کرن ضرور نظر آتی ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں اگاڑا کے ایک بہت ہی چھوٹے سے قصبے میں، جندراکا سٹی کے نام سے یہ مشہور ہے۔ وہاں پہ آج ہم کو ملاؤں گا ایک ایسی شخصیت سے جس نے اپنے بلبوتے پر ایک رول ماڈل ہمارے لیے بن کر سامنے آئے ہیں کہ انسان اگر چاہے تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو وہ مٹی کو سونا بھی بنا سکتا ہے، اگر وہ چاہے کچھ کرنا چاہے تو وہ ضرور کچھ کر سکتا ہے، اور انہوں نے ایسا ہی کچھ کیا ہے۔ میں آپ کو بڑے فخر کے ساتھ، بڑے آنر کے ساتھ ان سے ملوانا چاہوں گا اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، اور ان کو دیکھ کر ہمیں کچھ سیکھنا ہے۔ اسی سیکھ کے لیے آج میں آپ کے سامنے آن کیمرہ موجود ہوں۔ میں آپ کا تعارف کرواتا ہوں جناب سر بریگیڈیئر ممتاز صاحب سے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں سر آپ؟ سر جیسے میں نے انٹرو دیا آپ کا کہ آپ مطلب کیسے آپ نے یہ سفر شروع کیا، تھوڑا سا اس کو سمرائز کریں گے کہ آپ کا سفر یہ آپ کو کیسے خیال آیا کہ میں نے خاص طور پہ آپ نے اسکول کے بچوں کے لیے، گورنمنٹ سیکٹر پہ جو بچے ہیں، جو غریب بچے ہیں جن کے پاس کتابیں کاپیاں لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، آپ ان کے لیے اتنا کچھ کرنے کی آپ کی خواہش کیسے پیدا ہوئی آپ کے دل میں؟ گرمیوں کا مہینہ تھا، 11 مئی مجھے اسٹیٹ میں گئے، میں گرلز ہائی اسکول میں گیا، وہاں بچیاں باہر دھوپ میں بیٹھتی تھیں، مطلب کہ اتنا درختوں سایہ میں، جو طرف سایہ پہ اچھا نہیں تھا، اور لو چل رہی تھی، لیکن میں نے جا کے میڈم سے ریکویسٹ کی، میں نے کہا ان کو چھٹی کر دیں۔ 11 بج گئے تھے اور سخت دھوپ تھی، اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ کیوں نہیں ان کے لیے کوئی کیا جائے، کہ کوئی شیلٹر بندوبست کیا جائے۔ پھر یہاں پر 2 مکتب اسکول تھے، مکتب اسکول نمبر 1 اور 2، تو وہ پھر ہم نے اس وقت ارشرم کبو صاحب ٹھیک ہے، ان سے ہم نے ریکویسٹ کی، تو انہوں نے ان کو منویٹ کر کے وہ ہمیں جگہ اویلیبل ہوگی، اور اس کے بعد وہی جو منویٹ کر کے ان کے ٹینتھ زیادہ ہوگی تو اس کو اپ گریڈ کر دیا پرائمری اسکول میں، تو ہمیں وہ زمین لگی، وہاں پر ہم نے پھر مخیر زراعت جو رکھتے تھے ان سے ریکویسٹ کی، یہ بنا کے ہم نے یہ وہاں پر جو اسکول کی بلڈنگ بنائی، پرائمری اسکول سیکشن بنایا۔ کس سال کی بات ہے سر؟ یہ 2009 میں ہم نے یہ شروع کیا تھا، 2010 میں ہم نے یہ اسکول مکمل کیا، اور اس وقت انڈکشن جو تھی اوسط اسٹوڈنٹس کی، وہ میں نے پچھلے 5 سال دیکھی تھی، اراؤنڈ 55-56 اسٹوڈنٹ، اور جب ہم نے یہ اسکول یہاں بنایا تو اس کے بعد سڈنلی رینک اوور 123 اس کی مین وجہ یہ تھی، ایک تو یہ تھا کہ یہاں پر گاؤں میں یہ کلچر نہیں ہے بچوں کو چھوڑنے جائیں، لینے جائیں، تو بچوں کو، چھوٹے بچوں کو، بچیوں کو اسکول جانا، جو کہ ہمارا اسکول گرلز ہائی اسکول تقریباً 1 کلومیٹر باہر ہے، وہاں جانے میں پرابلم ہوتی تھی، تو وہ پیرنٹس بھی ہیزیٹنٹ تھے اور بچے بھی ریلیکٹنٹ تھے کہ ٹریفک ہیزارڈ ہے، دوسرا چیز ہے، اس لیے وہ نہیں آتے تھے۔ تو جب اسکول یہ درمیان میں ہم نے گاؤں کو بنا دیا، تو اس کے بعد پھر خاص طور پہ بچیوں کے لیے تو ہمارے یہاں ویسے بھی مسائل ہوتے ہیں، گھر سے باہر جب جائیں گی تو وہ پڑھیں گی کیسے، اور خاص طور پہ اگر آپ رورل ایریاز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ تو اور زیادہ مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ اچھا سر، یہ آپ کا سفر 2008 میں آپ نے شروع کیا اور اب تک جو ہے آپ اس کے ساتھ وہ ایک آپ نے پوائنٹ دیکھا کہ ان کے پاس شیلٹر نہیں ہے، تو اسی دکھ کو لے کے آپ چل پڑے ہیں، تو ابھی تک یہ سفر جاری ہے آپ کا، ابھی تک انگیج ہیں آپ اس کے ساتھ، ٹچ ہے کہ ابھی کرتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں؟ صرف اسکول کے ساتھ ہی سر یا باقی بھی آپ قصبے کو دیکھتے ہیں؟ اور کیا اس میں گورنمنٹ کے ادارے آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں یا آپ اپنے خود سے کر رہے ہیں؟ مطلب اس میں جو ہم نے یہ جو بوائز پرائمری اسکول بنایا ہے، یہ CCD میں بنایا تھا، سٹیزن کمیونٹی بورڈ ہے، جس کے لیے ہمیں اس کا پروجیکٹ بنا تھا 45 لاکھ کا۔ تو بیسیکلی تو کہتے ہیں کہ 80-40 کی اکویٹی ہے، لیکن فیکٹ اٹ از ناٹ، کیونکہ جو ہم نے پیسے دیے، مطلب 45 لاکھ کا جو بنا، تو ہم نے 9 لاکھ یہ کہی، یہ تو 9 لاکھ ہم نے دے دیے جو ہم نے حصہ دیا، لیکن اس کے اوپر آپ 60% ہمیں دیں، 10% کانٹریکٹر پرافٹ اور 6% انکم ٹیکس میں، لیکن انہوں نے کہا نہیں یہ تو آپ کو دینا پڑے گا، یعنی ورچولی اس میں ہمیں
45 लाख में से हमें 24 लाख मिला। अच्छा, इतना ज़्यादा टैक्स मतलब सारे चीज़ों में चला गया, ऑलमोस्ट 50%। 50%। और उस पर हमने ये स्कूल पर ये तकरीबन 72 लाख रुपये खर्च किए। बाकी पर ये 72 लाख आपने गवर्नमेंट सेक्टर के साथ मिलके किए या आपने उसमें तो वही- मुखैर हजरात ने आपके साथ मिलके मैं ताउन? वही अर्ज कर रहा हूँ तो 24 लाख जो थे वो गवर्नमेंट दिए, बाकी जो है वो सारे मुखैर मुखैर हजरात ने। मतलब आपने बड़ी एफर्ट की और अभी तक आप जो है ना वो एफर्ट कर रहे हैं। अभी आप सेटिस्फाइड हैं अपने, मतलब आप अपने स्कूल पे ज़्यादा फोकस किया है मेरे ख्याल में अपने इस टेन्योर में, जो आप 2008 से आगे बता रहे हैं कि आपने ये अपना बेसिकली दो ही प्रॉब्लम्स हैं, एक हेल्थ है, दूसरा एजुकेशन। जी तो हेल्थ में ये था, मैंने कोशिश की कि यहाँ पर डॉक्टर को नहीं है, लेकिन कि मैं कई दफ़ा डीसी साहब से रिक्वेस्ट की, लेकिन वो कहते हैं आई एम हेल्पलेस, क्योंकि नोबडी वांट्स टू गो टू विलेज। तो प्रॉब्लम ये है, कहता है कि हम देने के तैयार हैं और को इंटरेस्टेड हो जाने में, तो इसलिए यहाँ प्रॉब्लम थी। अभी वैसे कोई थोड़ा सा गुड न्यूज़ है कि वो कह रहे हैं कि जो रूरल एरिया दूर इलाकों में जाएंगे उनको ज़रा अलाउंसेस भी देंगे, एक्स्ट्रा देंगे, मतलब वो वो अभी मेरे ख्याल में उससे कुछ थोड़ा सा हो सकता है कि वो कर लें। क्योंकि यहाँ से दूसरा ये प्रॉब्लम कम्युनिकेशन की थी कि ट्रांसपोर्टेशन की, यहाँ से काड़ा 22 माइल है और सड़कें बहुत बुरी हालत में थी। अभी तो थोड़ी सी बन गई है, यहाँ से गुजरा तक तो अंडर कंस्ट्रक्शन तो ठीक हो गई, लेकिन ये जो हमारी दूसरी है सीधी सड़क है वो है करा, वो अभी भी उसमें कोई 5-6 मील जो है वो ख़राब है। अच्छा चलो, एक थोड़ा सा चुपता सा सवाल कर लेते हैं कि आप कैसे देखते हैं कि हमारे जो मतलब इसका यहाँ पे कोई चेयरमैन भी होगा, इसका कोई MNA भी होगा, कोई MPA भी होगा इस जगह का, उनको कैसे देखते हैं? मतलब आप तो उठ के कर रहे हैं, क्या वो लोग भी कोई सपोर्ट आपको कर रहे हैं या इस इलाके के लिए कुछ आप देखते हैं कि वो? मैं हमारे MPA है MPA को मैडम सुनीला है, लेकिन बेसिकली उनको सारा काम उनके वालिद करते हैं, तो मैं पर्सनली यहाँ से तो जॉब ले गया। मैंने इसके यहाँ पर हमारा ख्याल था कि अकोमोडेशन की कमी है बॉयज़ हाई स्कूल में, उसका रफ एस्टीमेट बनाया, सारे स्केच बनवा के सब बना के बुक फॉर्म में मैं ले गया, वहाँ पर मैं समझा रिक्वेस्ट की कि आप काम देंगे, लेकिन उसका कुछ मतलब आप सेटिस्फाइड नहीं है? और कभी उन्होंने मेरे विजिट किया इधर का, देखा हो कि यार ये लोगों के मसाइल हैं, हेल्थ के मसाइल, क्योंकि आप तो देख रहे हैं, आप एज ए पर्सन देख रहे हैं, पाकिस्तानी देख रहे हैं कि ये मसला है हमारा, तो क्या उन्होंने भी कभी इस पर कुछ किया है? आई डोंट नो, क्योंकि मैं चूँकि यहाँ पर अक्सर रहता नहीं। अच्छा। मैं तो महीने 2 महीने के बाद कभी आता हूँ, तो लेकिन है कि अगर हो तो कोई रिजल्ट नजर आए गाँव पे। अभी आप आते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ पीपल ऑफ जंदरा का? और ये अपना घर है, आप आता हूँ, लोगों से मुलाकात होती है, तो ऑनलाइन करते हैं, वहाँ पर जाते हैं, मिलने के लिए आते हैं। चलो सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। तो नाज़रीन, आपने देखा कि मसाइल बहुत हैं, उनके हल की बहुत ज़रूरत है। हमारे MNA MPAs अनफॉर्चुनेटली सोए हुए हैं, उनको जागना चाहिए और इन लोगों के साथ खड़े होना चाहिए और दिखाना चाहिए कि हम अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए SBN न्यूज़।